أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما آسان نحو حصہ دوم الدرس الاول علم نحو کی تعریف. ہم نے حصہ اول میں بھی علم نحو کی تعریف دیکھی تھی حصہ اول کے پہلے سبق میں. تو وہ تعریف کیا تھی؟ وہ ایسی تھی، بالکل سمپل سی تعریف تھی وہ. اب اسی تعریف کو تھوڑا سا اور ڈسکرائب کیا ہے حصہ دوم میں. لیکن ہم حصہ اول آسان نحو حصہ اول میں جو علم نحو کی تعریف دی گئی تھی اس کو ایک بار دیکھتے ہیں. علم نحو کی تعریف. علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو. یعنی ہمارے پاس ایک کلمہ ہے اور دوسرا کلمہ ہے یا اور ایک کلمہ ہے، ان کو آپس میں کیسے جوڑیں اس کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور ہر کلمہ کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو. یعنی ہر کلمہ جو ہے، جیسے اللہ ہے، اس کا آخری حرف جو ہے اس کا اعراب معلوم ہو. اور اس علم کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے اور لکھنے میں غلطی کرنے سے انسان محفوظ رہتا ہے. تو یہ تھی علم نحو کی تعریف آسان نحو کے حصہ اول کے پہلے سبق میں. اب ہم چونکہ آج انشاءاللہ آسان نحو کا حصہ دوم شروع کر رہے ہیں اور اس کا الدرس الاول یعنی پہلا سبق اس کا شروع کر رہے ہیں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں علم نحو کی تعریف جو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دی گئی ہے وہ کیا ہے. علم نحو وہ علم ہے جس سے اسم، فعل اور حرف، یعنی ان تینوں کو کلمہ بولتے ہیں، جس سے اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو. یعنی ہم دو اسم یا دو فعل اور حرف اور یا ایک سے زیادہ ایسے ان کو آپس میں جوڑ کر جملہ کیسے بنائیں، سینٹنس کیسے بنائیں. ہاں، ناؤن کو، ورب کو اور پارٹیکلز کو، حرف کو ہم پارٹیکل بولتے ہیں انگلش میں، یہ پارٹیکلز کو، وربز کو، ناؤنز کو آپس میں جوڑ کر ایک سینٹنس کیسے بنایا جائے. تو اس کا طریقہ جو ہے جوڑنے کا، آپس میں جوڑنے کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں علم صرف سے معلوم ہوتا ہے. نیز اور ہر کلمہ کی اعرابی حالت معلوم ہو. یعنی ہر کلمہ، جو بھی کوئی کلمہ ہے، جیسے پھر سے ہم اللہ ایک کلمہ لیتے ہیں اور اس کا جو آخری حرف ہے اس پہ کون سے اعراب ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، ساکن ہے، اس کا یا کوئی حرکت ہی نہیں ہے، یعنی اس کی اعرابی حالت معلوم ہوتی ہے. یہ اعرابی حالت کیا ہے؟ اس میں فٹ نوٹ ہے نمبر 1، نیچے دیکھتے ہیں. یعنی یہ معلوم ہو کہ کون سا کلمہ معرب ہے اور کون سا کلمہ یا کون سا مبنی. یہ دو ٹرمز ہم ابھی یاد رکھیں گے، ان کی ڈیٹیلز میں ہم انشاءاللہ آگے اسباق میں پڑھیں گے ان کی ڈیٹیلز. معرب کیا ہوتا ہے، مبنی کیا ہوتا ہے. یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا کلمہ معرب ہے، کون سا مبنی ہے، اور کس کلمہ پر کیا اعراب آنا چاہیے اور کیوں. کس کلمہ پر کیا اعراب آنے چاہیے اور کیوں، زبر آنی چاہیے، زیر آنی چاہیے، پیش آنا چاہیے، یہ ہمیں علم نحو سے پتہ چلتا ہے. موضوع یعنی سبجیکٹ میٹر کیا ہے علم نحو کا، کیا ٹاپکس ہم کس چیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اس علم کا کلمہ اور کلام ہے. یعنی اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ کلمہ اور کلام. اور فائدہ کیا ہے؟ غلطی، جیسے حصہ اول میں غلطی کرنے سے انسان محفوظ رہتا ہے. اور
حصہ دوم میں اس علم کا عربی زبان بولنے اور لکھنے میں غلطی کرنے سے محفوظ رہنا ہے. فائدہ اس علم کا عربی زبان بولنے اور لکھنے میں غلطی کرنے سے محفوظ رہنا ہے. تو یہ ہو گیا، بالکل سیم ہی ہے، بس اس میں حصہ اول میں کلمات کو جوڑنے کا طریقہ اور یہاں پہ تھوڑا سا ان کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، یعنی اسم، فعل اور حرف کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ. اور جوڑ کے کیا، یہ سب جب جڑ جاتے ہیں تو ایک کیا بنتا ہے، سینٹینس بنتا ہے، جملہ بنتا ہے. تو یہ تھوڑی سی اور ڈسکرپشن جو ہے اور ڈیٹیلز حصہ دوم کی تعریف میں دی گئی ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کلمہ اور اس کی قسمیں. اگر آپ کو یاد ہوگا پہلے سبق میں ہم نے کیا دیکھا تھا، یہاں پہ دیکھیے ذرا، ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھی بات انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ بولتے ہیں. لفظ اگر معنی دار ہو تو اس کو لفظ موضوع بولتے ہیں، اگر بے معنی ہو تو لفظ محمل بولتے ہیں. اور لفظ موضوع جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، مفرد اگر اکیلا ہو اور مرکب اگر اکیلا نہ ہو، یعنی جوڑ ہو دو یا دو سے زیادہ کلمات کا یا مفرد کا. اور مفرد کا اور ایک نام کلمہ ہے. تو یہ سب ہم نے حصہ اول میں دیکھا تھا. اب حصہ دوم میں یہی کلمہ جو ہے یعنی مفرد جو ہے اس کی قسمیں دیکھتے ہیں. معنی دار لفظ کی دو قسمیں ہیں جو ہم نے ابھی دیکھا. لفظ موضوع، معنی دار لفظ یعنی لفظ موضوع. لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور کلمہ وہ لفظ ہے جس کے ایک معنی ہو، یعنی لفظ کے ٹکڑے کرنے سے وہ معنی سمجھ میں نہ آئے. جیسے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، کیٹ، CAT. یہ کسی ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی بلی. اب اگر ہم اس لفظ کے ٹکڑے کریں، C الگ، A الگ اور T الگ. اب C کسی معنی پر دلالت کرتا ہے؟ نہیں. A نہیں، T نہیں. یعنی الگ الگ ٹکڑے ہونے کے بعد یہ اس معنی پر دلالت نہیں کریں گے جس پر یہ دلالت کرتے تھے ایک ساتھ جڑ جانے کے بعد. یہی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ لفظ کلمہ وہ لفظ ہے جس کے ایک معنی ہو، یعنی لفظ کے ٹکڑے کرنے سے وہ معنی سمجھ میں نہ آئے جو پہلے سمجھ میں آتے تھے. یعنی کیٹ سے ہمیں سمجھ آتا تھا بلی، اب C الگ ہو گیا، A الگ ہو گیا، T الگ ہو گیا، اور یہ الگ الگ ہو کے وہ اس معنی پر دلالت نہیں کریں گے اور ہمیں وہ معنی ہی سمجھ نہیں آئے گا. C کیٹ نہیں، A سے کیٹ سمجھ نہیں آئے گا الگ سے، C سے الگ سے کیٹ سمجھ نہیں آئے گا، T الگ لکھیں تو کیٹ سمجھ نہیں آئے گا. لیکن جب یہ جڑتے ہیں آپس میں تو یہ ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں، ایک معنی سمجھ میں آتا ہے اور اسی کو ہم کلمہ بولتے ہیں. اب پھر کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، ناؤن، ورب، پارٹیکل. اور اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہوں اور وہ اپنے صیغہ یا وزن سے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ پر دلالت نہ کرے. یعنی اسم کا جو ہے وہ معنی مستقل ہوتا ہے. معنی مستقل ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے، مستقل معنی کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے. جیسے ہم
اسم کی ایگزامپل کوئی لیتے ہیں، جیسے ٹیبل، ہاں، یا میز. ہمیں یہ دیکھ کے، یہ کلمہ دیکھ کے ہمیں سمجھ آتا ہے ٹیبل، یا ٹیبل جب ہم بولتے ہیں تو ذہن میں کسی ایک چیز کی تصویر آتی ہے، اور معنی مکمل ہوتا ہے، معنی مستقل ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے. اور اس میں کوئی ٹائم کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، نہ اس میں پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، نہ پریزنٹ، نہ فیوچر. یعنی 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا نہیں جاتا، تو اسی کو ہم اسم بولتے ہیں. وہ کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہوں، یعنی اس لفظ کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے، اور وہ اپنے صیغہ یا وزن میں 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ پر دلالت نہ کرے. جیسے کتابن کتاب، قراستن کاپی. ان میں ٹائم کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، نہ اس میں پریزنٹ ہے، نہ اس میں پاسٹ ہے، نہ فیوچر ہے. اور اس لفظ کو سمجھنے کے لیے، اس کلمہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور کلمہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز کم کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو ہم اسم بولتے ہیں. یہ ہے اسم کی تعریف. اب ہم دیکھتے ہیں اسم کی 12 علامتیں. مطلب یہ کہ کسی کوئی بھی، ہم نے بولا کوئی کلمہ ہے وہ اسم ہے. اب جو اسم ہے اس کی کچھ سائنز ہوں گی، کچھ چیزیں ہوں گی جس سے ہم اسم کو پہچانتے ہیں. ہاں، اگر ہم بولیں گے کہ کوئی شے ہے، جیسے ایک پیڑ ہے، ٹری، تو ٹری ہونے کے کچھ سائنز ہوں گے. کیا ہوں گے وہ سائنز؟ اس کے روٹس ہوں گے، اس کا ایک تنا ہوگا، ٹرنک ہوگا، اس کے برانچ ہوں گے، اس کے پھر چھوٹے اور برانچ ہوں گے، اور پھر پتے ہوں گے. تو روٹس ہونا، ٹرنک ہونا، برانچ ہونا، لیوز ہونا، یہ سب علامات ہیں ایک ٹری کے. اسی طرح اسم ہونا، اس کی کتنی علامات ہے؟ 12 علامات صاحب کتاب نے درج کی ہوئی ہیں. تو یہ 12 علامات کون سی ہیں؟ معرف باللام ہونا، مضاف ہونا، مسند الیہ ہونا، تثنیہ ہونا، جمع ہونا، مصغر ہونا، منصوب ہونا، موصوف ہونا، منادی ہونا، اور اس کے آخر میں جر آنی چاہیے، تنوین آنی چاہیے، اور گولتا کا آنا. ان 3 میں سے اگر اگر اس کے آخر میں جر آئے تو اسم ہے، تنوین آئے تو اسم ہے، غولتا آئے تو اسم ہے. تو یہ 12 علامات ہیں. ان کو میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دکھاتا ہوں. یہ ایسے اسم کی 12 علامتیں. یہ پہلی، معرف باللام ہونا. سب سے پہلی یہ ساری چیزیں، ان کا کیا مطلب ہے یہ ہم پورا ڈیٹیل میں آگے اسباق میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم تھوڑا سا اوور ویو دیکھتے ہیں ان چیزوں کا. اگر ابھی سمجھ میں بھی نہیں آئے کہ مضاف کیا ہے، مصغر کیا ہے، موصوف کیا ہے، تو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آگے آئندہ آنے والے اسباق میں کور ہو جائیں گی، اور آپ کو بالکل سے، یا ہمیں بالکل سے سمجھ آئیں گی یہ انشاءاللہ. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ 12 علامات. سب سے امپورٹنٹ ہے ابھی ان 12 علامات کو زبانی یاد رکھنا. You have to commit them to your memory. Commit to memory. CTM. ابھی ان کو یاد رکھنا ہے. اسم کی 12 علامتیں کون سی ہیں؟ معرف باللام ہونا، مضاف ہونا، مسند الیہ ہونا، تثنیہ کا ہونا، جمع کا ہونا، مصغر، منصوب، موصوف، منادہ ہونا، اور اس کے آخر میں جر آئے، تنوین کا آنا، اور اس کے آخر میں گولتا کا آنا. یہ ہیں 12 علامات. تو اب ان کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا ایک اوور ویو دیکھتے ہیں. جیسے معرف باللام ہونا، جس کے اول جس کے اول میں جس کے پہلے الف لام آئے. جیسے حمد ہے تو اس کے پہلے الف لام آ کے الحمد بن گیا. سمد ہے تو الف لام السمد
ولدن ہے تو اس کے پہلے الف لام آیا تو الولد بن گیا. ہاں، رجلن ہے تو الرجل، تو الف لام کا آنا پہلی علامت. دوسرا مضاف ہونا. مضاف کا کیا مطلب ہے؟ مضاف ایک مرکب ہوتا ہے، مرکب اضافی. مرکب کیا کیا مطلب؟ مفرد ہم نے ابھی دیکھا ایک کلمہ، اکیلا کلمہ جو ایک معنی پر دلالت کرے، اور مفرد مرکب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ کلمات جب مل کے کوئی ایک سٹرکچر بنائے اس کو مرکب بولتے ہیں. اب مرکب اضافی ایک چیز ہوتی ہے، یہ وہ مرکب ہے جس کا پہلا جز مضاف اور دوسرا جز مضاف الیہ ہو. جیسے کتاب اور اللہ مل کے کتاب اللہ بناتے ہیں، تو پہلا جز اس کا مضاف ہے، یہاں پہ کتاب مضاف ہے. بیت اللہ پہلا جز بیت، رسول اللہ پہلا جز رسول، تو یہ مضاف ہے. یعنی مضاف ابھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مرکب اضافی کا پہلا جز مضاف ہوتا ہے، اور اگر کوئی کلمہ مضاف بنے تو اس کا مطلب وہ اسم ہے. اگر کسی کلمہ کے اول میں الف لام آئے، شروع میں الف لام آئے تو وہ اسم ہے. مسند الیہ ہونا. مسند الیہ کی آسان تعریف، مسند الیہ کو ہم یہاں پہ کوئکلی سمجھتے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس چیز کے بارے میں معلومات دیتے ہیں. جیسے احمد آیا، احمد کے بارے میں ہم نے بات کی اور اس کے بارے میں یہ معلومات فراہم کی کہ وہ آیا. معلومات کو مسند کہتے ہیں، احمد کے آنے کو مسند بولتے ہیں. اور جس کے بارے میں معلومات دی جائے اس کو ہم مسند الیہ کہتے ہیں. تو اگر کوئی کلمہ ہے اور اس کے بارے میں معلومات دی جائے تو وہ مسند الیہ. ایک سینٹنس میں، ایک جملے میں جس کے بارے میں معلومات دی جائے اس کو مسند الیہ بولتے ہیں. تو اگر مسند الیہ بنتا ہے وہ کوئی کلمہ تو وہ اسم ہے. جیسے اللہ عالم، اللہ کے بارے میں انفارمیشن دی گئی، معلومات دی گئی کہ اللہ عالم ہے، تو اللہ مسند الیہ ہے. الصوم روزہ، جنتن شیلڈ ہے، اٹس اے پروٹیکشن. تو الصوم روزہ کے بارے میں انفارمیشن دی گئی، روزہ کیا ہے، معلومات کیا ہے، جنتن شیلڈ ہے، یعنی یہ مسند الیہ بن گیا. اب تثنیہ، وہ کلمہ جس کے دو بنے، جیسے واحد ایک ہوتا ہے، تثنیہ ڈویل ہوتا ہے، اور پھر جمع ہوتا ہے. جس کے دو بن پائے، جو دو پر دلالت کرے. کتابانی دو کتابیں، جنتانی دو جنتیں. تو اگر کسی بھی کلمہ کے ایسی فارم بنتی ہے جو دو پر دلالت کرے تو وہ اسم ہے. جمع بننا، جمع ہونا، یعنی قطب، اقلام، مسلمون، مسلمات، تو یہ جس کی جمع بنے وہ بھی اسم کی علامت ہے. مصغر بننا، مصغر ہوتا ہے، یہاں پہ دیکھیے، وہ اسم جو اسم میں چھوٹائی یا حقارت یا پیار کے معنی ظاہر کرے اسے تصغیر کہتے ہیں. جیسے اس کو انگریزی میں ہم ڈیمینیٹیو بولتے ہیں. اور جیسے عبد ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبید ہوتا ہے اللہ کا چھوٹا بندہ، تو اس میں ہیوملٹی، حقارت یا تصغیر ظاہر ہوتی ہے. جیسے رجلن، ہاں آدمی، رجالن چھوٹا آدمی. تو جو کلمہ مصغر کی فارم میں آئے تو وہ اسم کی ایک علامت ہے، یعنی وہ اسم ہو سکتا ہے. منصوب ہونا، جس کا منصوب بنے، جیسے مکیون مکہ کا رہنے والا، مکہ شریف کا رہنے والا. مدنیون حیدرآبادیون. تو جو منصوب کی فارم لے، ایسی فارمز لے، وہ بھی
اسم ہے، یہ اسم کی اور ایک علامت ہے۔ موصوف ہونا، جیسے ہم نے موصوف ہونا، درسن سہلن، سبق آسان سبق، کتاب جدید، جیسے ہم نے ابھی مرکب اضافی دیکھا، یعنی دو ورڈز کی کمبینیشن۔ ایسے پہلا مضاف، یہ دیکھیے اوپر، پہلا حصہ مضاف اور دوسرا جز مضاف الیہ۔ اسی طرح ایک کمبینیشن ہوتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں مرکب۔ مرکب کا مطلب کمبینیشن، سمپل ورڈز میں جب ہم دو کلمات کو، دو ورڈز کو جوڑ کے ایک کمبینیشن بناتے ہیں، اس کو مرکب بولتے ہیں۔ اسی طرح طب میں، میڈیکل سائنس میں، طب میں یا یونانی میڈیسن جس کو ہم بولتے ہیں، اس میں جب دو دوائیوں کو ملاتے ہیں آپس میں، اس کو بھی مرکب بولتے ہیں یا مرکبات۔ تو مرکب کا جو اسینشل پرنسپل ہے کمبائن کرنا۔ تو جب دو ورڈز کو ایسے کمبائن کیا جائے کہ جس کا پہلا جز موصوف ہو اور دوسرا جز صفت، یعنی صفت کوئی کوالٹی ڈسکرائب کی جائے اور پہلے جز کے بارے میں کوالٹی، جس کے بارے میں کوالٹی کوئی بتائی جائے وہ اس کو موصوف بولتے ہیں، اور جو کوالٹی بتائی جائے اس کو صفت بولتے ہیں۔ جیسے درسن سہلن، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کس کے بارے میں؟ سبق کے بارے میں، درس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں کیا صفت ہے؟ اس کا سہل ہے، آسان ہے۔ تو پہلے جز کو موصوف بولتے ہیں، دوسرے جز کو صفت۔ تو موصوف ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ کتاب موصوف ہے، کیا ہے کتاب کی کوالٹی؟ جدید، نئی کتاب۔ اسی طرح اور ایک جو علامت ہے وہ ہے منادی ہونا۔ جب ہم کسی کو ندا دیتے ہیں، بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، یا جیسے یا، تو اس کو بولتے ہیں ندا، حرف ندا۔ اور جس کو پکارا جائے اس کو منادی بولتے ہیں۔ یا اللہ، تو اللہ منادی ہے۔ یا رسول اللہ، رسول اللہ منادی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو یہاں پہ حی منادی ہے، اور اگر منادی ہے تو اسم ہے۔ اور لاسٹ کی تین علامات، اس کے آخر میں جر داخل ہو سکتی ہے، یعنی زیر، للہ، کتاب اللہ، اور تنوین، رجل، بائی، بنتن، اور گولتا کا آنا، اس کو تا مربوطہ بولتے ہیں۔ عائشۃ، یہ گولتا ہے۔ فاطمۃ، امرأۃن، یہ گولتا ہے۔ گولتا کا آنا بھی اسم ہونے کی 12 علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو اب ہم کوئکلی ایسے دیکھتے ہیں کہ اسم کی علامتیں کتنی ہیں؟ 12 ہیں۔ معرب باللام ہونا، اس کے شروع میں الف لام آ سکتا ہے۔ مضاف ہونا، مرکب اضافی کا پہلا جز، اور مسند الیہ ہونا، جس چیز کے بارے میں معلومات دی جائے۔ تثنیہ ہونا، جو دو پر دلالت کرے۔ جمع ہونا، مصغر ڈیمینیٹیو ہونا۔ منصوب ہونا، جیسے کشمیر سے کشمیری، منصوب ہونا، اس کا مطلب منصوب ہونا۔ موصوف ہونا، جس کے بارے میں کوئی کوالٹی ڈسکرائب کی جائے۔ منادا ہونا، یعنی جس کے بارے میں، جس کو پکارا جائے اور اس کے آخر میں جر آئے، تنوین ہو، یا گولتا کا آنا، یہ تین بھی اسم ہونے کی علامات ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آسان نحو حصہ دوم کا پہلا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اسے بابرکت اور نافع بنائے، اور ہمیں پوری کتاب مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔